اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ میرے بندو، تم کتنے بڑے نادان ہو، تم کتنے بڑے بے وقوف ہو، تم کتنے بڑے لاپرواہ ہو، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے، ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جا رہے ہو، پھر بھی تمہیں اس حساب کے بارے میں، اس قیامت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، تم غافل پڑے ہوئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں، تم اپنا منہ موڑے ہوئے ہو، تم کتنے بڑے نادان ہو۔ وہ امتحان جو قیامت کے دن ہمیں دینا ہے، اس امتحان میں فیل کون ہوگا اور پاس کون ہوگا یہ پتہ کیسے چلے گا میرے بھائی؟ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا یہ فیل ہو گیا یہ پاس ہو گیا؟ اللہ نے اس کا بھی جواب قرآن میں دے دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، اس کے سیدھے ہاتھ میں، اس کے رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ دنیا والوں سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، او لوگو یہ دیکھو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا، مجھے معلوم تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی، میرا پریشرم ویرتھ نہیں جائے گا۔ میں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، بڑے امتحانات دیے تھے۔ جب دنیا والے بدکاری میں ڈوبے ہوئے تھے میں نے اپنی جوانی کو بچا کے رکھا تھا۔ جب فجر کی نماز کے ٹائم دنیا والے سوئے رہتے تھے میں اپنی نیند کو قربان کر کے حی علی الصلاۃ کی آواز پر اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر مسجد میں جایا کرتا تھا۔ جب دنیا والے بے حیائی اور بے پردگی میں پڑے ہوئے تھے، مسلمان عورت کہے گی، مسلمان لڑکی کہے گی اے اللہ میں نے اپنی شرم و حیا کو بچا کے رکھا، میں نے اپنی لاج کو بچا کے رکھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ دنیا میں بیچارہ ایمان والا ایسا بھی ہوتا ہے، جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، غریب رہتا ہے، ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، لیکن آج اللہ کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ میرے بندے آج تجھے بڑی بہترین زندگی ملے گی، تجھے لگژری لائف ملے گی، تجھے بہترین مکان ملے گا، تجھے تمام نعمتیں کھانے پینے کو ملیں گی۔ تو دنیا میں ہمیں راضی کرنے کے لیے تو نے بہت ساری چیزوں کو قربان کر دیا، لیکن میرے بندے آج تیرے کھانے پینے کے دن ہیں۔ فرمایا فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جنت میں جو پیڑ ہوں گے، جو پھلوں کے درخت ہوں گے، اس پیڑ سے پھل کو توڑنے کے لیے اسے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ جب جس پھل کو کھانے کی وہ تمنا کرے گا، وہ آرزو کرے گا، وہ پھل اس کی گود میں آ جائے گا، وہ پھل اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندو آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں، تمہارے موج کرنے کے دن ہیں، تم نے دنیا میں ہم کو راضی کیا تھا، تم نے دنیا میں نیک عمل کیا تھا، آج تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں۔ یہ ہو گیا پاس۔ اب جو فیل ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، فَيَقُول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اے کاش میرا حساب و کتاب مجھے پتہ نہ چلتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، کاش کہ مجھے اپنا حساب و کتاب پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال آج میرے کوئی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا پاور، میری لال بتی والی گاڑی، میری تمام حکومت، میری کرسی آج سب ہلاک ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔
اللہ فرشتوں سے فرمائے گا خذوہ فغلوا، فرشتوں اس ظالم کو پکڑ لو، اس کو زنجیروں میں باندھ دو، ثم الجحیم صلوا، اس کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جہنم میں ڈال دو، جکڑ کر کے ڈال دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ تو جنت یہ کامیاب لوگوں کو ملے گی اور جہنم یہ ناکام لوگوں کو ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو کامیاب ہونا ہے وہ جنت کے لیے کوشش کرے، اور جس کو کامیابی نہیں چاہیے وہ جہنم میں جانے کی کوشش کرے۔ اچھا، جہنم کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، یہ جہنم کیسی ہوگی؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اگر دکھ، تکلیف، پریشانی اور اذیت کسی چیز کا نام ہے تو وہ اپنی چرم سیما پر، اپنی انتہا پر، اپنے ایکسٹریم لیول پر اگر کہیں ہوگی تو جہنم میں ہوگی۔ دنیا میں ایک انسان جتنا بھی پریشان ہو جائے، جہنم کی پریشانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ جہنم کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں بہت عیش و آرام سے زندگی گزاری تھی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی، ارب پتی گھر میں رہتا تھا، ہمیشہ اے سی میں سوتا تھا، ہمیشہ بہترین مکان میں رہا کرتا تھا، جو کپڑا پسند آیا خرید لیا، جو جوتا پسند آیا خرید لیا، اچھا کھاتا تھا، اچھا پہنتا تھا، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی دکھ تھا، نہ کوئی تکلیف تھی، بڑی بہترین زندگی گزار کے آیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو ایک پل کے لیے اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا، فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں، ہم لوگ تو بنارس کے ہیں، ہمارے یہاں کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے کا جب اس میں جو دھاگا ہوتا ہے نا، دھاگا، تو اس دھاگے کو کلر کرنے کے لیے ایک بہت بڑے بھگونے میں اور برتن میں پانی گرم کیا جاتا ہے، اور پانی گرم کرنے کے بعد اور کھولانے کے بعد اس جو بانا ہوتا ہے، جو دھاگا ہوتا ہے، اس کو اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں کلر ڈالا جاتا ہے، تب وہ اس دھاگے کا کلر چینج ہوتا ہے، تو اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ صبغ بولتے ہیں۔ تو دھاگے کو رنگین کرنے کے لیے، کپڑے کو رنگین کرنے کے لیے جو رنگنے والا رنگریز ہوتا ہے وہ ایک بار اندر ڈالتا ہے پھر نکالتا ہے، وہ زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھتا کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ کلر زیادہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ بڑا بہترین ہے، آپ نے فرمایا فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ ڈال کر کے فوراً نکال دے گا، ایک پل کے لیے ڈالے گا، ایک لمحے کے لیے ڈالے گا، ایک ہلکے سے سیکنڈ کے لیے، اور سیکنڈ کے بھی ایک حصے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور جہنم سے نکالے گا، اور اللہ پوچھے گا هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط، اے میرے بندے یہ بتا کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی عیش و آرام دیکھا ہے؟ کبھی کیا تو نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی دنیا میں بھلائی دیکھی ہے؟ جو انسان ساری زندگی عیش و آرام سے رہ کر کے آیا تھا، ساری زندگی بہترین طریقے سے گزار کے آیا تھا، ایک پل جہنم میں جانے کے بعد جواب دے گا ما رأیت خیرا قط، ما رأیت خیرا قط، اے اللہ میں نے زندگی میں ہمیشہ دکھ دیکھا ہے، ہمیشہ تکلیف دیکھی ہے، ہمیشہ پریشانی دیکھی ہے، میں نے دنیا میں کبھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی ہے۔ یہ ہوگی جہنم۔ اچھا، جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، جہنم کے اندر بھی فیلنگ ہے، جہنم بولتی ہے، جہنم بات کرتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جہنم قیامت کے دن بولے گی حل امتلا، اللہ پوچھے گا کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ حل امتلاتی، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم آواز دے گی حل من مزید، اے اللہ میں بھری نہیں ہوں، اور بھی گنجائش میرے اندر ہے، اور بھی اسپیس میرے اندر ہے، اگر اور تیرے نافرمان اور گنہگار بندے اگر باقی ہو تو اے اللہ تو ان کو بھی بھیج دے۔ جہنم بات کرتی ہے، جہنم بولتی ہے۔ اچھا، جہنم
प्रतीक्षा कर रही, इंतजार कर रही है। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात लगा करके बैठी है, इंतजार में बैठी है, प्रतीक्षा कर रही है, वेटिंग कर रही है। किसका? लित्तागीन मआबा, जहन्नम उन लोगों का ठिकाना है जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं, जो अल्लाह को नाराज करने वाला काम करते हैं। लाबिसीन फीहा अहक़ा, और जहन्नम के अंदर जो जाएगा वो बहुत लंबे पीरियड तक उसमें रहेगा। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है तो हमेशा रहेगा, अगर मुसलमान है और गुनहगार है अपने गुनाह की सजा झेल करके निकलेगा। लाबिसीन फीहा अहक़ाबा, वो जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, जब गर्मी लगती है तो इंसान सबसे पहले ठंडक तलाश करता है। आप धूप में निकलते हैं ना तो आप ऐसी जगह तलाश करते जहां आपको साया मिले। जब कड़ी धूप निकली हो और आप घर के बाहर निकलते हैं तो आप अपने सर के ऊपर गमछा और अपने सर के ऊपर चादर और रुमाल लगा लेते हैं कि मुझे धूप ना लगे। जहन्नमियों को जब जहन्नम की आग उनको गरमाएगी और जहन्नम की आग से उनको तकलीफ होगी तो उनको ठंडक चाहिए, लेकिन अल्लाह कह रहा है ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, उनको जहन्नम में ना तो ठंडक मिलेगी और जब प्यास लगेगी ना तो उनको पानी मिलेगा। इल्ला हमीमन व गस्साक़ा, जब उन्हें प्यास लगेगी अल्लाह खौलता हुआ पानी उनको देगा और पीप और मवाद उनको दिया जाएगा। यही उनका खाना होगा, यही उनका पानी होगा। ना उनको ठंडक मिलेगी, ना उनके हलक की प्यास को बुझाने के लिए पानी मिलेगा। अल्लाह अकबर। जहन्नम कितनी गहरी होगी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा के साथ जा रहे थे, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। अचानक आपने एक जोरदार आवाज सुनी। आपने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा ये आवाज कैसी आ रही है, क्या तुम्हें मालूम है? साहबा ने कहा, नहीं अल्लाह के नबी हमें नहीं मालूम, अल्लाह ज़्यादा जानता, उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु सबईन खरीफा, ऐ मेरे साहबा ये एक पत्थर के गिरने की आवाज़ है जो 70 साल पहले जहन्नम में गिराया गया था। फहुआ यंतही अलआन इला कारिहा, जो जहन्नम में जो पत्थर 70 साल पहले गिराया गया था, 70 साल के बाद आज वो उसकी तह तक गया है, आज उसकी गहराई तक गया है। जहन्नम इतनी गहरी है। जहन्नम की आग कैसी होगी? दुनिया की आग तो हम जानते हैं, हमने देखा है। भोपाल में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, गैस कांड। लोग जल के मर गए थे। गैस के असर से उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे कोई आग में जल गया हो। आज भी दुनिया में कहीं आग लगती है, कोई जल के मर जाए, हम उसकी डेड बॉडी देखते हैं, पूरी चमड़ी जल जाती है, तो कमजोर दिल और दिमाग का आदमी जले हुए आदमी की लाश नहीं देख सकता। दुनिया की लाश, दुनिया में इंसान अगर आग में जल जाए हम उसकी लाश को नहीं देख सकते। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग कैसी होगी? जहन्नम की आग पेट्रोल से न जलेगी, जहन्नम की आग डीजल से न जलेगी, जहन्नम की आग केरोसिन से न जलेगी, जहन्नम की आग कोयले से न जलेगी। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग पत्थरों से जलेगी। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि जहन्नम की आग नॉर्मल पत्थर से नहीं जलेगी, एक स्पेशल पत्थर आता है जिसको गंधक का पत्थर बोलते हैं। गंधक का पत्थर कैसा होता है? उसमें आग और ज्यादा भड़कती है। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी और गंधक के पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुल ला यासून अल्लाह,
اور جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جہنم کے جو نگرانی کرنے والے فرشتے ہوں گے، وہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے ٹائٹ ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے، وہ رشوت لینے والے نہیں ہوں گے، وہ کچھ لے دے کر کے بات ختم کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ایسی مخلوق ہوں گے، لا یاسون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دے دیا اس حکم سے وہ نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہوگی جہنم۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، دنیا کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ اور سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، اے لوگو تم دنیا میں جو آگ جلاتے ہو، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے اگر 70 حصے کر دیے جائیں تو 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کی آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کانت لکافیتن، ارے جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی تھی، اے اللہ کے نبی یہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا انہا فضلت علیہا ب69 جزءا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کی آگ ہوگی میرے بھائی۔ اور جب جہنم کی آگ میں کسی کو جلائے گا اللہ تعالی تو دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آدمی جل گیا، مر گیا، کام ختم۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک بار ان کے بدن کا چمڑی، ان کے بدن کی چمڑی جل جائے گی، ان کے بدن کی کھال جل جائے گی، ہم ان کے بدن کے اوپر دوسری چمڑی چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ بار بار اس آگ میں جلنے کی تکلیف کو محسوس کریں۔ انہوں نے بار بار اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے بار بار گناہ کیا تھا، انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام کیا تھا، ہم جہنم میں بار بار ان کو تڑپائیں گے، بار بار ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ یہ ہوگی جہنم۔ جہنمیوں کو بھوک لگے گی۔ کیا جہنم میں کوئی پھل ملے گا، کوئی فروٹ ملے گا؟ ہاں ملے گا، ایک اسپیشل پھل ملے گا جہنمیوں کو۔ یہ پھل کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں پیدا ہوتا۔ یہ پھل دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوتا، یہ پھل نکلے گا تو جہنم میں نکلے گا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم نام کا ایک پھل ہوگا جو جہنم کے اندر نکلتا ہے، طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، جو دیکھنے میں اتنا بھیانک ہوگا کہ دیکھ کر کے ایسا لگے گا جیسے شیطانوں کا سر ہے، اور اس کو جب جہنمی کھائیں گے وہ ان کے حلق میں جا کر کے آگ کی طرح جلے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، جہنمیوں کو اسی زقوم کے درخت کو کھلایا جائے گا، اسی کے پھل کو وہ کھائیں گے، اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اور وہ کڑوا کسیلا، وہ ان کے حلق میں گرم کرنے والا پھل جب وہ کھائیں گے اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ پانی کیسا ہوگا؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ وہ پیپ اور مواد ہمارے بدن میں کہیں اگر زخم ہو جائے اور پیپ آ جائے، مواد آ جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب تک وہ مواد ہمارے بدن سے نکل نہ جائے ہمیں چین نہیں ملتا ہے۔ وہ اتنا گھناؤنا ہوتا ہے، وہ اتنا بدبودار ہوتا ہے، وہ اتنا گندا ہوتا ہے، ہم اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جہنمیوں کو وہ پیپ و مواد پلایا جائے گا، وہ پیاس کے مارے تڑپ رہے ہوں گے، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اتنی زیادہ پیاس لگی ہوگی کہ وہ پیپ اور مواد وہ تھوڑا کر کے اپنے حلق کے نیچے اتاریں گے، لیکن اپنے اتنا کڑوا ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا، اس کو حلق کے نیچے اتار بھی نہیں پائیں گے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت جہنمیوں کے پاس ہر طرف سے آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر جہنمی مرے گا نہیں۔
موت نہیں آئے گی جہنم میں۔ دنیا میں مجرم کو عمر پھانسی کی سزا ہو گئی، مر گیا مجرم، جہنم میں پھانسی کی سزا نہیں ہوگی، جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کو ایک دمبا کی شکل میں، ایک میڈھا کی شکل میں لایا جائے گا اور آواز دی جائے گی، اے جنتیوں پہچان لو اس کو، یہ موت ہے، اے جہنمیوں پہچان لو اس کو، یہ موت ہے۔ فَيُذْبَحُ، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کے گلے پر چھری پھیر دی جائے گی، موت کو موت آ جائے گی، موت ختم۔ اس کے بعد آواز دی جائے گی، یا اہل الجنت خلود لا موت، اے جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ یا اہل النار خلود لا موت، اے جہنمیوں اب جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، اب موت آنے والی نہیں ہے۔ یعنی یہ سوچئے میرے بھائی، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے نا، انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے یار موت آ جائے تو سکون مل جائے، جہنمیوں کو وہ سکون بھی نہیں ملے گا، موت نہیں آئے گی ان کو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔